السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو واقعہ ہے یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ والے کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں، چاہے وہ شیر ہو یا کچھ بھی ہو۔ اللہ والے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ ہے، جن کی گفا کے باہر دو شیر بیٹھے رہتے تھے۔ آئیے جانتے ہیں آخر واقعہ کیا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس سفر کا حال خود بیان فرماتے ہیں ایک بار میں ایک شہر میں پہنچا جو شام کے پاس ہے۔ وہاں ایک بزرگ ایک گفا میں رہا کرتے تھے۔ ان کے بدن کا گوشت ماंس سوکھ گیا تھا، صرف ہڈیاں باقی تھی۔ یہ بزرگ ایک موٹے کپڑے پر بیٹھے ہوئے تھے اور دو شیر دروازے پر کھڑے تھے۔ میں ان کی ملاقات کو گیا، مگر ان شیروں کی وجہ سے اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ شیخ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، چلے آؤ، ڈرو نہیں۔ یہ سن کر میں اندر چلا گیا اور ادب سے بیٹھ گیا۔ فرمانے لگے، جب تک کسی چیز کا ارادہ نہ کرو وہ بھی تمہارا ارادہ نہ کرے گی۔ پھر فرمانے لگے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہاں سے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا بغداد سے۔ فرمانے لگے، خوش آمدید، لیکن اچھا یہ ہے کہ درویشوں کی خدمت کرتے رہو تاکہ تمہارے اندر بھی درویشوں کا ذوق پیدا ہو۔ پھر فرمایا، مجھے کئی سال اس گفا میں رہتے گزر گئے، صرف ایک بات سے ڈرتا ہوں۔ میں نے ادب سے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، نماز ہے، جس کے ادا کرنے کے بعد اس ڈر سے کہ کوئی بھول چوک نہ رہ گئی ہو اور نماز ہی میرے لیے عتاب کے اللہ کی پکڑ ہو جائے، روتا ہوں کہ کہیں نماز کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے کہ نماز میں بھول ہو گئی، کچھ باقی ہو گئی، بس اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، روتا رہتا ہوں۔ بس اے درویش، اگر تو نماز ادا کیا تو سبحان اللہ، ورنہ مفت میں عمر بیکار ہوئی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، نماز کو اچھے طریقے سے پورا نہ کرنا اس سے زیادہ کوئی گناہ نہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی یا نہیں۔ پھر مجھے ایک سیب دیا اور فرمایا، کوشش کر کے حق کے نماز ادا ہو جائے، ورنہ کل قیامت کے دن شرمندگی ہوگی۔ اس واقعے سے کتنا اچھا نماز کا پیغام دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کچھ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں گویا وہ نماز کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اتنے جلدی سجدہ کرنا، فوراً رکوع میں چلے جانا، فوراً سجدہ کرنا، گویا وہ نماز میں سجدے کی چوری کر رہے ہیں۔ جو اچھے سے نماز میں سجدہ نہیں کرتے وہ نماز میں سجدے کی چوری کر رہے ہیں۔ جو اچھے طریقے سے نماز میں رکوع نہیں کرتے وہ نماز میں رکوع کی چوری کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ اللہ کی عبادت میں چوری نہ کیا کرے، بلکہ پورے طریقے سے نماز کو پڑھا کرے، پورے طریقے سے سجدے کو کیا کرے، پورے طریقے سے رکوع کو کیا کرے اور نماز کو ادب سے پڑھے، تعظیم سے پڑھے، دل جمعی کے ساتھ پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم یہ خیال ضرور لائے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود بھی نماز پڑھیں
اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کریں۔